بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ قبل عظیم مفقود تھی، کیونکہ کسی اور کو اس کا علم نہیں تھا، جیسے وہ اب بینہ مفقود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق حکم نافذ کرنے کے زمانے میں بینہ مفقود ہوگی، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے سابقہ جملہ شرائع کو منسوخ کر دینا، یہ نسخ انہیں آپ کی شریعت سے خارج نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن و سنت سے ظاہر ہونے والی شریعت میں نسخ ظاہر کیا ہے، حالانکہ ہمارا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ وہ منسوخ ہونے والی شریعت بھی شریعت محمدیہ ہے، جسے لے کر آپ مبعوث ہوئے۔ بات صرف اتنی ہوئی ہے کہ متاخر سے متقدم کو منسوخ کیا گیا ہے، اور اس نسخ پر ہمیں قرآن و سنت نے مطلع فرمایا ہے، اور پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنا انہیں آپ کی شریعت ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں اپنی شریعت کے بغیر نازل ہونا اور دوسری شریعت کے مطابق حکمرانی کرنا اور اپنی شریعت کے مطابق حکم نہ کرنا، حالانکہ آپ دور رسالت میں وہ اسی کا حکم فرماتے تھے، بلکہ اس کے باوجود وہ شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے، یہ صریحاً اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کی شریعت مطہرہ کی موجودگی میں کسی دوسری شریعت کے مطابق حکم نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں وہ اہل کتاب بھی شامل ہیں جو ذمی ہیں جب تک وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کرتے رہے، کیونکہ شرع کا حکم ہر حالت کو مشتمل ہے۔ پس مذکورہ مجموعے سے یہ معلوم ہوا کہ جملہ بنی آدم کے بادشاہ اور سردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور آپ سے پہلے جو بھی عالم وجود میں آیا وہ آپ کی ملک اور تابع ہے، اور آپ سے پہلے صاحبان حکم انبیاء آپ ہی کے نائب تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فضیلت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اگرچہ یہ وارد ہوا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ چلو۔ چونکہ یہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی ہدایت کی، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے، یعنی اپنی اسی شریعت کو بھی لازم پکڑو جو تمہارے نائبوں کے ذریعے اقامت دین کے سلسلے میں ظاہر ہوئی، اور اس میں تفریق نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان انبیاء کرام کا اتباع کرو، علاوہ بری اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ تفریق نہ کرو، اس میں شریعت کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھا، اور ابراہیم کے دین پر چلا جو ہر باطل سے جدا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت دین ہے، اور دین کے اتباع پر آپ معمور ہیں، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف توجہ فرمائیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ تھا۔ اتباع کی نسبت آپ کی طرف ہے، اور آپ کو دین کے اتباع اور ہدایت انبیاء کے اقتداء کا حکم دیا گیا، نہ کہ ان کی اقتداء کا، کیونکہ جب شہنشاہ اعظم موجود ہو تو اس کے حکم کے سامنے اس کے نائبوں کا حکم کب چل سکتا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نواب کا حکم رسمی طور پر غائب ہو، تب بھی پوشیدہ اور ظاہری طور پر حاکم وہی شہنشاہ ہے۔ ہم نے یہاں جو احادیث اور تنبیہات نقل کی ہیں، اس سے مقصود اس شخص کی تانیث و تعلیف ہے جو اس عظیم الشان مرتبے سے ناآشنا ہے۔
وہ نہ کشف کے ذریعے اسے جانتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اطلاع دی ہے، لیکن اللہ والوں یعنی اولیاء اللہ کا خیال وہی ہے جو ہمارا ہے۔ ایسے حضرات کے سامنے ان کے نفوس میں ان کے رب کی جانب سے تحقیقی دلائل و شواہد موجود ہوتے ہیں۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا مذکورہ اللہ کلام اس تقدیر پر ہے کہ ملک سے انسان مراد لے لیے جائیں، لیکن جب ہم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیادت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ سب پر دکھائی دیتی ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ اس جانب گئے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے تو نہ زمین و آسمان کو پیدا کیا جاتا اور نہ جنت و دوزخ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا ساری مخلوق کا ذکر فرمایا ہے۔ پس اول موجود جو فصل اول ہے اس سے پہلا منغسل ہونے والا نفس کلی ہے، اور اس میں آخری منفصل حضرت حوا ہیں جو آخری موجود سے منفصل ہوئیں، اور آخری موجود حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پس اجناس عالم میں انسان سب سے آخری موجود ہے۔ یہاں صرف 6 اجناس ہیں اور ہر جنس کے تحت انواع ہیں، اس کے بعد انواع کے تحت اور انواع ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی جنس فرشتے ہیں، دوسری جن، تیسری معدن، چوتھی نباتات، پانچویں حیوانات، اور جب ملک کی انتہا ہوئی نیز اپنی شان کے لحاظ سے ذات باری تعالیٰ ممتو مستوی ہوئے تو چھٹی جنس انسان کو بنایا جو اس کی اس مملکت میں اس کا خلیفہ ہے، اور آخر میں اس لیے موجود ہوا تاکہ یہ ظاہر کر دیا جائے کہ وہ بالفعل امام ہے، صلاحیت یا قوت کی بنا پر نہیں۔ نیز جب عین مرکز دائرہ تخلیق کو پیدا فرمایا تو ان کے منصب کے لحاظ سے سب کا والی اور سلطان بنایا گیا، اور انہیں جسمانی لحاظ سے متاخر کرنے کی وجہ سے ان کے نائب بنائے۔ پس جو ان کا سب سے پہلا نائب ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر ان کی اولاد ہوئی اور نسلی سلسلہ چلتا گیا، جن سے ہر زمانے میں آپ کے خلفاء معین فرمائے گئے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ظہور کا وقت قریب آ گیا۔ پس آپ آفتاب نصف النہار کی طرح جلوہ افروز ہوئے، پس ہر نور آپ کے بلند نور میں داخل ہو گیا اور ہر حکم آپ کے حکم میں غائب ہو گیا، اور تمام شریعتیں آپ کے تابع ہو کر رہ گئیں، اور آپ کی سیادت جو پوشیدہ تھی وہ ظاہر و باہر ہو گئی۔ پس آپ اول، آخر، ظاہر اور باطن ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اشیاء کا علم دیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمان رسالت ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، اور اپنے رب کے متعلق فرمایا کہ اپنے دست قدرت کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور مجھے سب اگلے پچھلوں کا علم حاصل ہو گیا۔ پس آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے تخلق اور نسبت الہی حاصل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اول، آخر، ظاہر اور باطن ہے، نیز ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت سورہ حدید کی ہے۔ لوہے میں شدید باس ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے لوہا بڑی کارآمد چیز بھی ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلوار دے کر مبعوث فرمایا گیا، اور آپ کو ایسا عظیم الشان رسول بنا کر بھیجا گیا جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ تخلیق روح محمدی۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے 12ویں باب کے صفحہ 185 پر فرمایا ہے، طالب حقیقت کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے جب ارواح مقصورہ کو پیدا فرمایا گیا جو زمانے میں تمام اجسام کی تدبیر کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدت معلومہ کی تعین کے لیے فلک کی حرکت کے وقت حاصل ہوتا ہے، اور زمانے کی حرکت سے بھی پہلے اپنی حقیقت کو ظاہر فرمانے کی خاطر جس روح مدبرہ کو پیدا کیا وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے۔ اس کے بعد فلک کی حرکات کے وقت اور ارواح کا صدور ہوا، ان کا وجود عالم غیب میں تھا اور عالم شہادت میں وہ موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے مطلع فرمایا اور خوشخبری دی، اور آدم علیہ السلام کی اس وقت وہی حالت تھی جیسا کہ
فرمان رسالت ہے کہ وہ مٹی اور پانی میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس باطن کا زمانہ ختم ہوا جو آپ کے جسم اطہر کے وجود تک ہے، یعنی روح اور جسم کے ارتباط تک، تو زمانے کا حکم اس میں باطن سے اس میں ظاہر کی جانب منتقل ہو گیا، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ کلیتاً جلوہ افروز ہو گئے۔ پس تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے شرائع سے جو کچھ ظاہر ہوا، پہلے اس کی نسبت آپ کی جانب باطنی تھی، لیکن آپ کے رونق آرائے گیتی ہو جانے پر ان کا حکم ظاہر طور پر آپ کی طرف ہوا۔ اسی لیے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں تاکہ آپ کے اسم باطن اور اسم ظاہرہ کا فرق ظاہر ہو جائے، حالانکہ مشروع واحد ہے اور آپ ہی صاحب شرع ہیں، جیسا کہ خود فرمایا ہے کنتو نبیًا، یعنی نبی میں تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسان تھا، نہ یہ فرمایا کہ میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شرع کے بغیر نبوت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے خبر دی ہے کہ میں انبیاء کرام کے موجود ہونے سے پہلے بھی نبی تھا، حالانکہ اس دنیا میں وہ آپ کے نائب اور صاحب شریعت تھے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ علم میں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی سیادت ہے، اور اسی طرح حکم میں آپ کو سیادت حاصل ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اب زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اسی طرح آپ کا یہ فرمانا کہ دوبارہ نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں قرآن کریم کا حکم جاری کریں گے، اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کی سیادت ہر لحاظ سے مسلم اور واضح ہے۔ بعد ازیں قیامت میں شفاعت کا دروازہ کھولنے سے تمام انسانوں پر آپ کی سیادت ثابت کی ہے۔ یہ شرف قیامت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ہی فرمائیں گے کہ انبیاء و مرسلین کو شفاعت کی اجازت بخشی جائے، اور ملائکہ کے لیے بھی یہ شفاعت کی جائے گی۔ بس آپ کی اس شفاعت کے باعث ہی ملائکہ و انبیاء و مرسلین و مومنین کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی۔ اس لحاظ سے حقیقی شفیع اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کا تذکرہ کیا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شریعت مطہرہ سے دوسری شریعتوں کو اور اپنے دین سے دوسرے ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ خود انہیں سابقہ مرسلی نظام لے کر آئے، یا وہ پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ پس کسی دین کا کوئی حکم باقی نہیں رہا سوائے اسی دین کے جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنا مقرر فرمایا ہے، اور وہ شریعت مصطفی اور آپ کی عام رسالت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی حکم باقی رہ گیا ہو پس وہ خدا کا حکم نہیں ہے سوائے خاص جزیہ کے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب وہ خدا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ خود باری تعالیٰ نے انہیں باطل قرار دے دیا ہے، اور وہ اتباع کرنے والے کے لیے محض ایک بوجھ ہے۔ پس یہ آپ کے دین کا تمام ادیان پر غلبہ ہے، جیسا کہ نابغہ شاعر نے کہا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ دیگر انبیاء و مرسلین کے ساتھ اور آپ کی شریعت کا دیگر شرائع کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے سورج کے سامنے ستارے، جن کا نور سورج کے نور میں گم ہو جاتا ہے، جبکہ سارے ہی برحق اور اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں، جیسا کہ مذکور ہوا۔ حضرت شیخ موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور بھی بڑے اوصاف بیان کیے ہیں۔ جو تحقیق یا تفصیل کا شائق ہے وہ ان کی اصل کتاب کی جانب رجوع کرے۔ دستگیر کائنات شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے 14ویں باب صفحہ 194 پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئے، جو شریعت کو متضمن ہوتی ہے، جس کی روشنی میں
وہ بنفس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے شریعت دے کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تو ایسی ہستی کو رسول کہتے ہیں علیہ و علیہم السلام۔ ان کے پاس فرشتہ دو حالتوں میں آتا ہے، یا ان کے قلب پر نزول کرتا ہے اور اس نزول کے احوال مختلف ہوتے ہیں، یا خارج میں مجسم ہو کر آتا ہے اور نبی کے کان میں اس کا القاء کرتا ہے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہے، اور نبی اس کی آواز کو بخوبی سنتا ہے یا اس کی بصارت پر القاء کرتا ہے، اور وہ اسے دیکھتا ہے، نیز دیکھنے سے وہی فائدہ حاصل کرتا ہے جو سننے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح حواس کی باقی قوتوں کا حال ہے۔ یہ دروازہ وحی کا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے اس کی جانب ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ایسی شریعت پر عمل کر سکے جو شریعت محمدیہ کی ناسخ ہو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا تو وہ بھی شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خاتم الاولیاء قرار پائیں گے، کیونکہ یہ شرف بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی ولایت اور ولایت مختصہ کو ایک ایسے فرد پر ختم فرمائے گا جو نبی اور رسول بھی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روز شمار میں دو حشر ہوں گے، ایک انبیاء و مرسلین کے ساتھ بحیثیت ایک رسول کے، اور دوسرا ولی کی حیثیت میں امت محمدیہ کے ساتھ، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور اس فضیلت میں وہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے ممتاز ہیں۔ اسی کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیاء و اقطاب کی شان بیان کر کے فرمایا کہ کتب واحد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و الصفات کی روح مبارک ہے، اور آپ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور اقطاب کے تخلیق نوع انسان کے وقت سے ممدود و معاون ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ جیسا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ اس کے بعد سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کے اس عالم آب گل میں مظاہر ہیں، اور ان میں سے اکمل مظاہر کے نام کتب زمان، افرا اور ختم ولایت محمدی ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم ولایت عامہ ہیں۔ فضائل اہل بیت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ کے 29ویں باب میں صفحہ 255 پر اس امر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس شرف اور جن عنایات سے نوازا ہے، ان کی رعایت سے آپ کے اہل بیت اطہار کی فضیلت کیا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالص عبد ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پاک صاف فرما دیا اور ان سے ہر قسم کی رجس کو دور کر دیا، اور رجس ہر معیوب چیز کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یوں فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ پس ان حضرات کی جانب نہیں نسبت کر سکتے مگر پاکیزگی کی، اور جس چیز کی ان کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ ان کے حال کے عین مطابق ہے، اور ان کی طرف وہی منسوب ہوگا جسے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی۔ نیز سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی طہارت، حفظ الہی اور گناہوں سے بچنے کی شہادت دی گئی ہے۔ علاوہ بنی ان کے متعلق فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ سلمان ہم سے اور ہمارے اہل بیت سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت اطہار کے حق میں اللہ رب العزت نے طہارت اور ذہاب رجس کی گواہی دی ہے، اور جب ان کی جانب مقدس و متطہر کے سوا کوئی دوسرا منسوب ہی نہیں ہو سکتا، اور اس نسبت کے باعث آدمی عنایت الہی کا اس درجہ
مستحق ہو جاتا ہے تو خود اہل بیت کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کیا گمان ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرات نہ صرف پاک صاف بلکہ عین طہارت ہیں۔ بس یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو اس آیت کریمہ میں بھی شامل فرمایا ہوگا، جو یوں ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ کیونکہ گناہوں سے بڑی اور کون سی گندگی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مغفرت کے ساتھ اس چیز سے پاک صاف رکھا جو ہمارے حق میں گناہ ہے، اور ایسا کوئی فعل اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرزد ہو تو خواہ وہ دیکھنے والے کو صورتاً گناہ نظر آئے، لیکن حقیقت میں گناہ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شرعاً ہماری جانب سے کوئی مذمت لاحق نہیں ہو سکتی۔ بصورت دیگر اگر حقیقت میں وہ گناہ ہوتا تو وہی مذمت لاحق ہو سکتی جو گناہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرتا اور انہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، کیوں کر صادق نظر آئے گا۔ بس سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو قیامت تک زمرہ اہل بیت میں ہیں، وہ مذکورہ آیت کریمہ کے حکم مغفرت میں بھی شامل ہے۔ ایسے جملہ حضرات فخر کون و مکان، افتخار زمین و زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرف اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کے ساتھ خاص طور پر پاک صاف ہیں، اور اہل بیت کے اس خصوصی شرف کا مظاہرہ حقیقت میں بروز قیامت ہوگا، کیونکہ یہ حضرات قدسی صفات قبروں سے مغفور و مرحوم ہی اٹھائے جائیں گے، اور اس دار عمل و مکافات میں اگر ان میں سے کسی پر حد قائم کرنا لازم آئے تو تائب کی طرح اس پر حد قائم کی جائے گی۔ جس نے زنا کیا یا چوری کی یا شراب پی اور اس کی شکایت حاکم تک پہنچی اور حاکم اس پر اس حالت میں حد قائم کر رہا ہو کہ اس نے توبہ کر لی ہے، ایسے کی مغفرت چونکہ ثابت ہے لہذا اس کی مذمت جائز نہیں۔ بس ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے کلام معجز نظام پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد عالی کی دل و جان سے تصدیق کرے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر کے تمہیں پاک صاف فرمائے۔ اور اہل بیت اطہار سے اگر کوئی ناشدنی فعل سرزد ہو جائے تو اس کے متعلق یہی گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایسے کسی امر کے باعث ان کی مذمت کرے، نہ کسی ایسے فعل کے سبب جو کار خیر ہو لیکن وہ اسے نہ کر سکے، تو ان کے تقوی و طہارت کی پاک صاف چادر کو داغدار کرنے کا وبال اپنے سر نہ لے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک کیا ہے کہ ہر طرح کی گندگی ان سے دور فرما دی ہے۔ یہ ان کے حال پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور وہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔